ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بندر ندی کے کنارے ایک درخت پر رہتا تھا۔ بندر اکیلا تھا کیونکہ اس کا کوئی دوست یا خاندان نہیں تھا، لیکن وہ خوش اور مطمئن تھا۔ درخت نے اسے کھانے کے لیے کافی میٹھا جامن کا پھل دیا۔ اس نے اسے دھوپ سے، سایہ اور بارش سے پناہ بھی دی۔ ایک دن ایک مگرمچھ دریا میں تیر رہا تھا۔ وہ اندر کے درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے کنارے پر چڑھ گیا۔ ہیلو، بندر نے پکارا، جو ایک دوستانہ برتاؤ کرنے والا جانور تھا۔ ہیلو، مگرمچھ نے حیران ہوتے ہوئے جواب دیا، کیا تم جانتے ہو کہ مجھے کھانا کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس نے پوچھا، میں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا اور میں بھوکا ہوں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مگرمچھ بندر کو کھا جانا چاہے گا، لیکن یہ بڑا ہی شفیق اور شریف مگرمچھ تھا، اور یہ خیال کبھی اس کے دماغ میں نہیں آیا۔ میرے درخت میں بہت پھل ہے، کیا آپ کچھ کھانا چاہیں گے؟ بندر نے کہا، جو خود بھی بہت مہربان تھا۔ اس نے جامن کا کچھ پھل مگرمچھ کی طرف نیچے پھینک دیا۔ مگرمچھ اتنا بھوکا تھا کہ اس نے تمام جامن کھا لیے۔ حالانکہ مگرمچھ عام طور پر پھل نہیں کھاتے تھے، اسے میٹھا میٹھا پھل بہت پسند تھا، اور گلابی گودے نے اس کی زبان کو جامنی بنا دیا۔ جب مگرمچھ اپنی مرضی کے مطابق کھانا کھا چکا تھا تو بندر نے کہا، جب بھی آپ مزید پھل چاہیں واپس آ جائیں۔ جلد ہی مگرمچھ ہر روز بندر کے پاس آتا تھا۔ دونوں جانور اچھے دوست بن گئے۔ وہ باتیں کرتے، ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور بہت سے میٹھے جامن ایک ساتھ کھاتے۔ ایک دن مگرمچھ نے بندر کو اپنی بیوی اور خاندان کے بارے میں بتایا۔ بندر نے کہا، آج واپس جاتے وقت اپنی بیوی کے لیے بھی کچھ پھل لے جانا۔ مگرمچھ کی بیوی کو جامن بہت پسند آئے۔ اس نے پہلے کبھی اتنی میٹھی چیز نہیں کھائی تھی، لیکن وہ اپنے شوہر کی طرح مہربان اور نرم مزاج نہیں تھی۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، تصور کیجئے کہ بندر جب یہ جامن روزانہ کھاتا ہے تو اس کا ذائقہ کتنا میٹھا ہوگا۔ مہربان مگرمچھ نے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بندر کو نہیں کھا سکتا، وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس نے کہا، مگرمچھ کی لالچی بیوی نہ سنتی۔ اپنے شوہر سے وہ کام کروانے کے لیے جو وہ چاہتی تھی، اس نے بیمار ہونے کا بہانہ کیا۔ میں مر رہی ہوں اور صرف ایک پیارے بندر کا دل ہی مجھے ٹھیک کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو پکارا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو تم اپنے دوست بندر کو پکڑو گے اور مجھے اس کا دل کھانے دو گے۔ بیچارے مگرمچھ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنے دوست کو کھانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی کو مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اگلی بار جب وہ بندر کے پاس گیا تو اس نے اس سے کہا کہ وہ اس کی بیوی سے ملنے آئے، کیونکہ وہ جامن کے خوبصورت پھل کے لیے ذاتی طور پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ بندر خوش ہوا، لیکن کہا کہ وہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ تیرنا نہیں جانتا تھا۔ اس کی فکر نہ کرو، مگرمچھ نے کہا، میں تمہیں اپنی پیٹھ پر لے کر جاؤں گا۔ بندر راضی ہو گیا اور مگرمچھ کی پیٹھ پر کود کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ دونوں دوست گہرے چوڑے دریا میں چلے گئے۔ جب وہ کنارے اور جامن کے درخت سے بہت دور پہنچے تو مگرمچھ نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے، لیکن میری بیوی بہت بیمار ہے اور کہتی ہے کہ بندر کا دل ہی اس کا علاج ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ تجھے مارنا پڑے گا، حالانکہ میں ہماری باتوں کو یاد کروں گا۔ بندر نے جلدی سے سوچا اور کہا، پیارے دوست، مجھے تمہاری بیوی کی بیماری کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس کی مدد کر سکوں گا، لیکن میں نے اپنا دل جامن کے درخت میں چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واپس جا سکتے ہیں تاکہ اسے لا سکوں؟ مگرمچھ نے بندر کی بات مان لی۔ وہ مڑا اور تیزی سے تیر کر جامن کے درخت کی طرف گیا۔ بندر اس کی پیٹھ سے چھلانگ لگا کر اپنے درخت کی حفاظت میں چڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ میرے دوست ہیں، اس نے پکارا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم اپنے دل کو اپنے اندر رکھتے ہیں؟ میں پھر کبھی تم پر بھروسہ نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں اپنے درخت کا پھل دوں گا۔ چلے جاؤ اور واپس نہ آنا۔ مگرمچھ نے اپنے آپ کو بہت بیوقوف محسوس کیا۔ اس نے ایک دوست اور اچھے میٹھے پھل کی فراہمی کھو دی تھی۔ بندر نے خود کو بچا لیا تھا کیونکہ اس نے جلدی سوچ لیا تھا۔ اس دن سے اس نے پھر کبھی مگرمچھوں پر بھروسہ نہیں کیا۔